مسیح یسوع کے قادر بابرکت جلالی پوتر نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ یونائٹڈ گاسپل انٹرنیشنل یونیورسٹی کی طرف سے اس کی اردو ہندی سروس میں آج شام میں آپ تمام خدا کے بیٹے بیٹیوں کو، تمام کلیسیاؤں کو، عالمگیر کلیسیاؤں کو، خدا کے مقدسین کو، تمام خدا کے خادمین کو جو اس وقت ہمارے ساتھ لائیو فیس بک پہ ہیں، جنہوں نے ہمیں جوائن کر لیا، جو ہمیں جوائن کرنے کو ہے، آپ سب کو دل کی تہ گہرائیوں سے آج کی مقدس جلالی بابرکت عبادت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند آج آپ کو کثرت کی برکت دے گا۔ میرا نام ایلڈر ڈینیل ہے، میں کیمرہ میں ہمارے ساتھ بھائی عمران ہے، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اس ساری کوریج کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں خدا کے عظیم خادم پاسٹر منظور کا، جنہوں نے یہ مجھے موقع بخشا تاکہ میں خدا کے کلام کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کریں، چند لمحات کے لیے خداوند کی حضوری کو محسوس کریں اور اپنے خداوند کی شکر گزاری کریں۔ اس شکر گزاری سے آج کی عبادت کا ہم آغاز کریں گے۔ خدا باپ، ہم دل کی گہرائی سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے بڑے فضل کے لیے، تیرے بڑے پیار کے لیے، جو تو نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ایک بار پھر روئے زمین سے ہم سب مل کر تیری حمد، تیری تمجید، تیری ستائش کریں اور تیرے نام کو اونچا کریں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے خادم کے لیے، تیری خادمہ کے لیے، اس پورے گھرانے پہ ہم تیری برکت مانگتے ہیں، تمام کلیسیا پر تیری برکت مانگتے ہیں، عالمگیر کلیسیاؤں پہ تمام خادمین کے لیے ہم تیری برکت مانگتے ہیں۔ اور خدا باپ، آج کا تو اپنے بندہ کی قوت دے، تو بننا اپنے بندہ کا زور، تو بننا تو خدا باپ، تیرا پاکرو تیرے بندہ کو گائیڈ کرے، تیرا پاکرو تیرے بندہ کو لیڈ کرے۔ آج کے کلام کو می کی طرح برسانا، اور یہ کلام خدا باپ، جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں خدا باپ راستی کی راہوں پر چلتے ہیں، جنہوں نے خدا باپ تیری راست بازی کو پہن لیا ہے، ہم ان کے لیے دل کی گہرائی سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور تیرے ایسے بیٹے بیٹیاں جو نصرت بیٹے کی طرح خدا باپ بھٹک گئے ہیں، آج شام اس کلام کے وسیلہ سے تو ان کی زندگیوں کو چھو اور خدا باپ تیری قربت میں، تیری نزدیکی میں آ جائیں، تیری راست بازی کو پہن لیں اور خدا باپ تیرے نام کو روئے زمین سے اونچا کریں، تیری حمد، تیری تمجید، تیری ستائش کریں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ عزیزو، آج کا جو ہمارا ٹائٹل ہے وہ ہے راست باز آدمی۔ کلام خدا کی روشنی میں ہم چند ایک چیزیں دیکھیں گے۔ راست باز آدمی کی بارے میں سب سے پہلی بات جو ہم راست باز آدمی کی خوبیوں کو دیکھیں گے، اس کے بعد نمبر 2 ہمیں کیوں راست باز بننا چاہیے، نمبر 3 راست باز آدمی کے لیے خدا کے کلام کے وعدے اور خدا کے کلام کی برکتوں پہ بھی ہم غور کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ راست باز آدمی، چند ایک راست باز آدمی جنہیں جو خدا کے ساتھ راستی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے تھے، ہم ان کی زندگیوں پر بھی غور کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات ہم دیکھیں گے راست باز آدمی کی خوبیاں۔ سب سے پہلی جو خوبی ہے راست باز آدمی کی، وہ یہ ہے کہ راست باز آدمی ایسا آدمی جو بے عیب ہے، جس میں گناہ نہیں۔ نمبر 2 راستی کے کام کرنے والا، صداقت کے کام کرنے والا۔ نمبر 3 ایسا آدمی جو خدا سے ڈرتا ہے۔ نمبر 4 ایسا آدمی جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ نمبر 5 جس کا توکل خداوند پر ہے۔ اور نمبر 6 جس نے خداوند سے دل لگایا ہے۔ نمبر 7 جو پورے دل سے اس کا طالب ہوا ہے۔ اور نمبر 8 خدا سے پیار کرنے والا۔ نمبر 9 خداوند کی راہوں پر چلنے والا۔ نمبر 10 خدا پر ایمان لانے والا۔ نمبر 11 خدا کی شریعت میں جس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر جس کا دن رات جس کا دھیان رہتا ہے۔ نمبر 12 جس نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ میرے عزیزو، میرے بیٹے بیٹیوں، اگر ان تمام خوبیوں کو آپ اپنے اندر اپنا لیں تو خداوند یقیناً آپ خداوند کی قربت کو، خداوند کی نزدیکی کو پالیں گے۔ خداوند آپ کی زندگی میں برکت دے گا، جس طرح اس نے اپنے بندہ ایوب کو، جس طرح اس نے اپنے بندہ ابراہیم کو برکت دی، ٹھیک اسی طرح خداوند آپ کی زندگی میں اپنی برکتوں کو ڈھیلے گا، اپنے کلام کے وعدوں کو آپ کی زندگی میں پورا کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیوں راست باز بننا چاہیے۔ اس لیے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ راستی کا خدا ہے، ہمارا خدا جو ہے وہ صداقت کا خدا ہے، ہمارا خدا جو ہے پاک ہے، ہمارا خدا جو ہے بے عیب ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے بیٹیاں اس کی مانند پاک بنیں، اس کی مانند راستی کے کام کریں، اس کی مانند صداقت کے کام کریں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں زمینی سفر میں ہمیں خدا کے ساتھ کامل پاکیزگی کے ساتھ چلنا چاہیے، کامل راستی کے ساتھ اپنے خدا کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ نمبر 2 اس میں دیکھیں گے، ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے لیے، ابدی زندگی کو پانے کے لیے اور خدا کے خیمہ میں داخل ہونے کے لیے، خدا کے کوہ مقدس میں سکونت کرنے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہمیں خدا کی راست بازی کو پورا کرنا چاہیے، ہمیں خدا کی راست بازی کو پہن لینا چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے خدا کی
راست بازی کی برکتیں. خدا کے کلام خدا میں جب میں پڑھ رہا تھا تو سام 37، سام 112 اور سام 128 میں خدا کے بے شمار راست بازوں کے لیے خدا کے بے شمار وعدے، خدا کی بے شمار برکتیں ہیں جو انہوں نے راست باز کے لیے رکھی ہیں. جب آپ خداوند کے ساتھ راستی کے ساتھ چلیں گے، جب آپ کامل پاکیزگی کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلیں گے تو خداوند یہ سارے وعدے آپ کی زندگی میں پورے کرے گا، ساری برکتیں خداوند آپ کی زندگی میں ڈھیل دے گا. آئیے چند ایک برکتوں کو ہم غور کریں گے. کلام خدا میں لکھا ہے سام 128 ہم دیکھیں گے. لکھا ہے مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے. تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا. تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار طاق کی مانند، تیری اولاد تیرے دسترخوان پہ زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی. دیکھو ایسی برکت اسی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے. خداوند سیون میں سے تجھ کو برکت دے گا اور تو یروشلم کی بھلائی دیکھے گا، بلکہ اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا. کتنا بڑا وعدہ ہے خداوند کا. جب آپ راستی کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلیں گے تو خداوند یہ ساری برکتیں، ساری یہ زمینی برکتیں آپ کی زندگی میں ڈھیل دے گا. اور نمبر 2 ہم دیکھیں گے کلام میں لکھا ہے کہ راست باز آدمی اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہو، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. کتنا حسین وعدہ ہے یہ خدا کے کلام کا راست باز کے لیے. جب آپ خدا کے ساتھ راستی کے ساتھ چلیں گے تو خداوند آپ کو سیجے گا، خداوند آپ کو بڑھائے گا، خداوند آپ کی نگہبانی کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ آگے ہم دیکھیں گے سام 92 میں لکھا ہے صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا. جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز رہیں گے. وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے، وہ تر و تازہ رہیں گے اور سرسبز رہیں گے تاکہ واضح کریں کہ خداوند راست ہے. عزیزو کتنا پیارا کلام ہے یہ، کتنی اچھی برکت ہے جو خداوند نے اپنے راست باز لوگوں کے لیے رکھی ہیں. خدا کے کلام میں بے شمار برکتوں کا ذکر ہے راست باز میں. جب آپ خداوند کی راست بازی کو پہن لیں گے تو خداوند یہ برکت آپ کی زندگی میں ڈھیلے گا، یہ ساری زمینی برکتیں آپ کی زندگی میں ڈھیل دے گا. آگے جا کے دیکھتے ہیں مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرورت ہے. تو خداوند کا ڈر جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. جب آپ زندگی میں خداوند کا ڈر ہوگا تو آپ گناہ نہیں کریں گے، آپ کوئی خطا نہیں کریں گے، آپ کوئی غلطی نہیں کریں گے، بلکہ اس کے حکموں میں خوب مسرور رہیں گے. ہاللیلویہ. آگے دیکھتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی. خدا آپ کی نسل کو، آپ کی اولاد کو برکت دے گا. جب آپ خداوند کے ساتھ راستی کے ساتھ چلیں گے، کامل پاکیزگی کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلیں گے، راستی کے کام کریں گے تو خداوند آپ کی نسل جو آپ کی جو اولاد ہے وہ زمین پر زور آور ہوگی اور آپ کی اولاد کو بھی خداوند برکت دے گا. ہاللیلویہ. اس کے آگے لکھا ہے مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے. تو ایسا آدمی جو خدا کے ساتھ چلتا ہے، جو راستے سے خدا کے ساتھ چلتا ہے، جو خدا کے ڈر اور خوف میں زندگی بسر کرتا ہے، جو خدا کے ساتھ کامل پاکیزگی کے ساتھ چلتا ہے، اسے کوئی روپے پیسے کی کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں، نہ کبھی اس کی زندگی میں روئے زمین پر خدا اس کے ہاتھوں کی تنگ دستی کبھی نہیں ہوگی. خداوند اپنی برکتوں سے اسے سودا کرتا رہے گا، خداوند اس کو ہر ایک ضرورت کو پورا کرے گا. ہاللیلویہ. نمبر 4 لکھا ہے راست بازوں کے لیے طریقے میں نور چمکتا ہے، وہ رحیم و کریم اور صادق ہے. راست بازوں کے لیے طریقے میں نور چمکتا ہے. راست باز جو ہیں وہ طریقے میں بھی ہوں گے تو خداوند ان کو رہبری کرے گا، ان کی رہنمائی کرے گا، ان کی گائیڈ کرے گا. جس طرح اس نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے آگے چلتا تھا، دن کو بادل کا ستون اور رات کو آگ کا ستون بن کے چلتا تھا اور ان کی رہنمائی کرتا تھا، ٹھیک اسی طرح خداوند اپنے لوگوں کی طریقے میں بھی اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. ہاللیلویہ. آگے چل کے دیکھیں گا کہ لکھا ہے کہ اسے راست باز کو کبھی جنبش نہ ہوگی، صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی. چاہے کچھ بھی ہو جائے صادق کو کبھی جنبش نہیں ہوگی. صادق ہمیشہ خداوند ان کو سنبھالے گا، خداوند ان کی حفاظت کرے گا، خداوند ان کے ساتھ ہوگا. پھر آگے کلام میں لکھا کہ وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا، خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے. راست باز کا جو دل ہے وہ قائم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کے اوپر کتنی بڑی مصیبت آئی لیکن وہ ڈرا نہیں.
बल्कि उसने खुदावंद पर तवक्कल किया, खुदावंद पर अपने ईमान को नहीं छोड़ा, खुदा पर भरोसा किया। उसके साथ आगे देखेंगे उसका दिल बरकरार है, वो डरने का नहीं, यहाँ तक कि वो अपने मुखालफों को देख लेगा। कलाम में लिखा है कि उसका दिल बरकरार है, वो डरने का नहीं, यहाँ तक कि अपने मुखालफों को देख लेगा। आप सब जानते हैं कि दाऊद खुदा के साथ साथ चलता था, खुदा को बेहद प्यार करता था। दाऊद के बेशुमार दुश्मन थे और खुदा हर जगह खुदा उसको कामयाबी का, खुदा उसके साथ साथ चलता था, खुदा उसकी हिफाजत निगहबानी करता था और उनके अपने तमाम मुखालफों पे खुद वो हावी था। उसने अपने तमाम दुश्मनों को शिकस्त दी क्योंकि खुदावंद उसके साथ साथ चलता था, वो खुदा के साथ रास्ते से चलता था और खुदावंद उसे बेहद प्यार करता था। आगे देखेंगे उसकी सदाकत हमेशा तक कायम है और उसका सींग इज़्ज़त के साथ बुलंद किया जाएगा। रास्तबाज आदमी का जो है वो सींग इज़्ज़त के साथ बुलंद किया जाएगा। कलाम में लिखा है खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वो सब कुछ करेगा। कितना प्यारा वादा है। खुदावंद के कलाम में लिखा है खुदावंद में मसरूर रहे। जब आप खुदावंद में मसरूर होंगे, जब आप खुदावंद के साथ चलेंगे, जब आप खुदावंद पर ईमान लाएंगे, जब आप खुदावंद के कलाम पर अमल करेंगे तो खुदावंद आपके दिल की सारी मुरादें पूरी करेगा, सारी एक एक ख्वाहिश खुदावंद आपकी पूरी करेगा। आप जो इच्छा करेंगे, जो मंशा होगी, खुदावंद आपकी सब पूरी करेगा और खुदावंद आपको वो चीज़ देगा जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। हालेलुया। इसी तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है क्योंकि शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे लेकिन खुदावंद साधकों को संभालता है। शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे लेकिन खुदावंद साधकों को संभालता है। खुदावंद जो है वो रास्तबाजों को, साधकों को संभालता है। खुदावंद उनकी हिफाजत करता है, खुदावंद उनके साथ साथ चलता है। इसी तरह लिखा है तो खुदावंद कामल लोगों के याम को जानता है और उनकी मिरास हमेशा कायम रहेगी। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए खुदा के कलाम को देखेंगे, वहाँ लिखा है कि वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे और काल के दिनों में आसूदा रहेंगे। वो आफत के दिनों में शर्मिंदा ना होंगे और काल के दिनों में आसूदा रहेंगे। आप देखते हैं कि जिस तरह जब मुल्क कनान में जब काल पड़ा तो खुदा अपने लोगों को, अपने बंदा याकूब को और उसके पूरे घराने को मिस्र में ले गया। उनसे पहले खुदा ने इंतज़ाम किया और अपने बंदा यूसुफ को मिस्र में ले गया, वहाँ को उसका हुक्मरान बनाया और अपने लोगों की हर एक काल में भी उनके हर एक ज़रूरत पूरी की और उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। इसी तरह आगे देखते हैं क्योंकि खुदावंद इंसाफ को पसंद करता है और अपने मुकद्दसों को तर्क नहीं करता, वो हमेशा के लिए महफूज रहेंगे। क्योंकि हमारा जो खुदा है वो सदाकत का खुदा है, वो रास्ती का, इंसाफ का खुदा है, इसलिए वो अपने मुकद्दसों को कभी तर्क नहीं करेगा। वो हमेशा अपने मुकद्दसों के साथ होगा, उनकी हिफाजत करेगा, उनकी निगहबानी करेगा। फिर लिखा कि सादक ज़मीन के वारिस होंगे और उसमें बसे रहेंगे। कितना बड़ा वादा है अज़ीज़ो। खुदावंद जो है वो सादक जो हैं वो ज़मीन पर बसे रहेंगे। आगे कलाम में लिखा है कि सादकों की निजात खुदावंद की तरफ से, मुसीबत के वक्त वो उनका मुहक्कम किला और खुदावंद उनकी मदद करता है और उनको बचाता है। सादकों की निजात जो है वो खुदावंद की तरफ से, चाहे कितनी बड़ी भी मुसीबत आ जाए, खुदावंद अपने लोगों को संभालता है। जिस तरह उन्हें अपने बंदा अयूब को जिस तरह उसने संभाला, ठीक इसी तरह खुदावंद अपने लोगों को संभालता है जो रास्ते से, जो रास्तबाजी के साथ अपने खुदा के साथ चलते हैं। खुदावंद उनकी हिफाजत निगहबानी करता है। कलाम में लिखा है कि वो रास्त रो से कोई नेमत बाज ना रखेगा, ऐसा आदमी मुबारक होगा। रास्तबाज आदमी जो है खुदावंद उससे कोई नेमत बाज नहीं रखेगा, उसकी तमाम नेमतें जो खुदावंद उसको देगा और खुदावंद और वो आदमी जो है वो मुबारक होगा। हालेलुया। आगे देखते हैं, लिखा है कलाम में लिखा है जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं वो कोहे सिय्योन की मानद हैं जो अटल बल्कि हमेशा कायम है। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से गिरा है वैसे ही खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहेगा। कितना प्यारा कलाम है ये रास्तबाज आदमी के लिए। इसमें लिखा है खुदावंद पर तवक्कल करने, जो लोग खुदावंद पर तवक्कल करते हैं खुदावंद जो है वो उनको संभालता है। खुदावंद उनको हर जगह सरफराजी सरबुलंदी देता है और खुदावंद जो है वो उनको सदा उनको घेरे रहता है। खुदावंद उनको कभी किसी जगह तनहा नहीं छोड़ता। हालेलुया। खुदावंद अपने लोगों के साथ साथ होता है। खुदावंद उनकी हिफाजत निगहबानी करता है। खुदावंद उनको बरकत देता है। खुदावंद उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। इसी तरह कलाम में आगे बढ़ते हुए देखेंगे,
آئے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا، تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ وہ جو راستے سے چلتا اور صداقت کے کام کرتا ہے اور دل سے سچ بولتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے خداوند کے خیمہ میں وہی لوگ میرے عزیزو جو راستے سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جو کامل پاکیزگی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، صرف وہی لوگ خدا کے خیمہ میں داخل ہوں گے۔ شریر ہرگز اس خیمہ میں داخل نہ ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ آگے دیکھتے ہیں، کلام میں لکھا ہے لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا کہ صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے۔ کتنا حسین وعدہ ہے کہ صادقوں کی جو راہ ہے نور سحر کی مانند، سحر کا جو نور ہے اس کی مانند ہے، اور خدا جو ہے وہ کبھی ان کو جنبش نہیں آنے دے گا۔ ہاللیلویہ۔ آگے دیکھتے ہیں، صادق پر کوئی آفت نہیں آئے گی، لیکن شریر بلا میں مبتلا ہوں گے۔ صادق راست باز، ایسا آدمی جو راستے سے خدا کے ساتھ چلتا ہے، اس پر کوئی آفت نہیں آئے گی۔ خدا اسے سنبھالے گا، خدا اس کی حفاظت کرے گا، خدا اس کی نگہبانی کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آگے دیکھتے ہیں، صادقوں کا چراغ روشن رہے گا، لیکن شریروں کا دیا بجھا دیا جائے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ شریروں کا چراغ، جو صادقوں کا چراغ روشن رہے گا، لیکن شریروں کا چراغ بجھا دیا جائے گا۔ کتنا بڑا وعدہ خداوند کے کلام میں راست بازوں کے لیے ہے۔ اس کے آگے لکھا ہے، شریر کا گھر برباد ہو جائے گا، پر راست آدمی کا خیمہ آباد رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو شریر کا جو گھر ہے وہ برباد ہو جائے گا، پر راست باز آدمی کا خیمہ ہمیشہ آباد رہے گا، کیونکہ خداوند اس کے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم چند ایک جو راست باز، جنہیں خداوند کے کلام نے راست باز ٹھہرایا، جو خدا کے ساتھ کامل پاکیزگی کے ساتھ چلتے تھے، جو خداوند کے ساتھ کامل راستی کے ساتھ چلتے تھے، ہم ان کی زندگیوں پر غور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ہنوک نبی کو دیکھیں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، ہنوک 65 برس کا تھا جب اس کے بیٹا ہوا، خدا نے اس کو بیٹا دیا جس کا نام اس نے متوسلح رکھا، اور لکھا ہے کہ 65 برس کی عمر سے لے کے 300 سال تک ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ 365 سال کی عمر ہنوک نبی نے پائی، اور وہ 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ کامل راستی کے ساتھ، کامل وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور خداوند نے اس کو بے شمار روئے زمین پر بے شمار برکتیں دیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ غائب ہو گیا، کیونکہ خداوند نے اسے اٹھا لیا، زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ کتنا بڑا اجر ہے ہنوک نبی کے لیے کہ وہ سیدھا خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا، وہ سیدھا خدا کے خیمہ میں پہنچ گیا، خدا نے اسے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ عزیزو، یہ ایک راست بازی کے لیے کتنا بڑا اجر ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے راست باز نوح کی زندگی کے بارے میں چند ایک حقائق کو بیان کریں گے۔ نوح جو ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ نوح جو ہے وہ مرد راست باز تھا، اور وہ خدا کے ساتھ ساتھ کامل پاکیزگی کے ساتھ چلتا تھا۔ وہ خدا سے ڈرتا تھا، وہ بدی سے دور رہتا تھا۔ جب آدم کی نسل روئے زمین پر بڑھی تو زمین پر گناہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل گیا، زمین ناراست ہو گئی، اور زمین پر ظلم برپا ہونے لگا، اور خدا نے زمین پر نظر کی تو ایک بھی راست باز نہ ملا۔ صرف نوح اپنے زمانے کے لوگوں میں راست باز آدمی تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی راست باز نہ ملا، اور خدا انسان کی تخلیق سے، انسان کو بنانے سے ملول ہوا۔ خدا نے کہا کہ میں انسان کو، ہر ایک جاندار شے کو جو روئے زمین پر ہے، برباد کر دوں گا، تباہ کر دوں گا۔ اور خدا نے اپنے بندہ نوح سے کلام کیا کہ تو ایک کشتی بنا، اور نوح اور اس کا پورا گھرانہ کشتی میں گئے، اور جو پرندے خدا نے اسے حکم دیا، ان سب کو اس نے اپنی کشتی میں لیا، اور 40 دن اور 40 رات جو ہے وہ پانی کا طوفان بھرپا ہوا، خدا کا غضب زمین پر بھڑکا، اور 40 دن اور 40 رات
زمین پر طوفان آیا، پانی کا طوفان آیا اور ہر ایک چیز تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. کوئی بھی جاندار شے زمین پر نہ بچی سوائے نوح اور اس کے گھرانے کے اور ان جانوروں اور پرندوں کے جو کشتی میں نوح کے ساتھ سوار تھے. تو خدا نے صرف اپنے بندہ نوح کو جو اس وقت راست باز تھا اس کو بچایا، باقی سب چیز، ہر ایک چیز تباہ برباد ہو گئی اور خدا کا قہر روئے زمین پر بھڑکا. اس طرح ہم آگے دیکھتے ہیں جب سدوم اور عمورہ پر، ٹھیک اسی طرح سدوم اور عمورہ پر بھی صرف لوط اور اس کا گھرانہ جو راست باز تھا اور ناراض تھی. سدوم اور عمورہ میں بھی ناراض تھی، اس قدر گناہ اس قدر پھیل گیا تھا کہ اس کا شور آسمان تک پہنچا اور خدا نے نظر کی تو کوئی بھی راست باز نہ ملا سوائے لوط کے. لوط کو خدا نے وہاں سے نکال لیا اور وہاں آگ اور گندک کی آگ برسائی اور ہر ایک چیز کو تباہ و برباد کر دیا. ہاللیلویہ. آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں خدا کے بندہ ابراہیم جسے ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں، ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے، اس کی زندگی پر غور کریں گے. ابراہیم جو ہے وہ 75 برس کا تھا جب وہ حران میں رہتا تھا. حران میں جو خدا نے اپنے بندہ ابراہیم سے کلام کیا، خدا نے ابراہیم سے کلام کیا کہ تو اپنے ناطے داروں کو، اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ اور اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. اور اس نے خدا کی بات پر عمل کیا، خدا کے کلام پر عمل کیا اور اس ان نون لوکیشن کی طرف چل نکلا. ابراہیم نے یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں سوچا کہ یار جس جگہ پہ میں جا رہا ہوں وہاں پہ کوئی مشکلات ہو سکتی ہے، کیونکہ ابراہیم کے پاس بہت سارے بھیڑ بکریاں، گائے بیل، نوکر چاکر، اور اس کے ساتھ اس طرح سے اس کا بھتیجا لوط بھی ساتھ تھا. تو اس کے پاس خدا نے ابراہیم کو کثرت کی برکت دی تھی. تو اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہاں پہ کوئی مشکل ہو سکتی ہے، ان کو جانوروں کا چارہ کہاں سے ملے گا، وہاں پانی کہاں سے ان کے لیے بھریں گے، خیموں کا کیا انتظام ہوگا، وہاں کے لوگ کیسے ہوں گے. ان ساری باتوں کے بارے میں اس نے کچھ نہیں سوچا اور خدا کے کلام پر عمل کیا اور اس ملک کو جس کی خدا نے جو اسے دکھایا تھا اس لوکیشن کی طرف چل پڑا. جب وہ ملک کنعان میں پہنچا تو خدا نے ابراہیم سے کلام کیا کہ یہ ملک میں تیری نسل کو دوں گا اور میں تجھے برکت دوں گا، میں تجھے بڑھاؤں گا، میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا، تیری نسل کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں گے. جو تیرے لیے برکت چاہے گا میں اس کو برکت دوں گا، جو تیرے پر لعنت کرے گا اس پر میں لعنت کروں گا اور میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا. ہاللیلویہ. تو خدا نے ابراہیم سے یہ عہد کیا، یہ وعدہ کیا کہ وہ اس کے لیے یہ سب کرے گا. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کے ساتھ کی زندگی میں ایک خدا نے بہت بڑا معجزہ کیا، بڑا جلالی کام کیا. ابراہیم اور سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی، سارہ بانجھ تھی اور اس کی عمر 90 سال ہو چکی تھی اور ابراہیم 100 برس کا تھا. تو خدا نے ابراہیم سے کلام کیا کہ تو میرا بڑا اجر ہے، تو ڈر مت، میں تیرے ساتھ ہوں. ابراہیم نے خدا سے کلام کیا کہ تو مجھے کیا دے گا، میرا وارث تو میرا خانہ زاد ہے، دمشقی علیزر میرا جو ہے وہ میرا وارث ہوگا، میرے تو کوئی اولاد نہیں. خدا نے اس سے کلام کیا کہ میں تجھے ایک بیٹا دوں گا جو تیرے سلب سے ہوگا، وہی تیرا وارث ہوگا. اور خدا نے 100 سال کی عمر میں ابراہیم کو اسحاق دیا. سارہ 90 برس کی تھی، ابراہیم 100 برس کا تھا جب خدا نے اسحاق ان کو عطا کیا. اور دیکھو خداوند نے کتنا بڑا، کتنا جلالی کام کیا، کتنی بڑی برکت اپنے بندہ ابراہیم کو دی. اور پھر جتنا بڑا راست باز اتنی بڑی آزمائش. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور خدا نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو لے جسے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اسے موریا کے ملک میں اس پہاڑ پر، ان پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جس پر میں تجھے کہوں اسے سوختنی قربانی چڑھا. جب خدا نے ابراہیم سے یہ کلام کیا تو کتنی بڑی بات، جو 100 سال کے بعد خدا نے اسے اولاد دی اور پھر کہا کہ اسے موریا کے پہاڑ پر جا کے قربان کر دے. تو ابراہیم نے خدا کی بات کو مانا، خدا کے حکم کو مانا
2 آدمی کو اپنے ساتھ لیا، اسحاق کو ساتھ لیا، سوختنی قربانی کی لکڑیاں اپنے ساتھ لیں اور اس 3 دن کی مسافت کر کے اس مقام پر پہنچا، اس موریا کے مقام پر پہنچا اور اس پہاڑ کو جو خداوند سے دکھایا تھا اس پہاڑ پہ پہنچا اور قربانی کی لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھ کر ان لکڑیوں پر ڈالا، چھری نکالی اس کو قربان کرنے کے لیے۔ تو خدا نے آسمان سے آواز آئی، کہا ابراہیم اپنا ہاتھ روک لے۔ ابراہیم نے اپنا ہاتھ روک لیا اور خدا نے اس کو مینڈا، اس پہاڑ پر مینڈا مہیا کیا جس کی قربانی اس نے وہاں پہ گزرانی، اور اس طرح خدا نے ابراہیم کو آزمایا، اور ابراہیم جو ہے خدا کے اس آزمائش میں پورا اترا، اس نے اپنے خدا کے اس کلام پر عمل کیا اور خدا بے حد ابراہیم سے خوش ہوا، اور وہاں پہ خدا نے اس کو بے شمار برکتوں کا وعدہ کیا۔ خدا نے کہا میں آسمان کے ستاروں کی طرح اور سمندر کی ریت کی طرح تیری اولاد کو بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا، قومیں تیری اولاد کے وسیلہ سے برکت پائیں گی۔ ہاللیلویہ! کتنا بڑا وعدہ خدا نے ابراہیم سے کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اسحاق کو بھی خداوند نے برکت دی۔ اسحاق کو بھی خداوند نے یہی کلام، جب وہ ملک جرار میں تھا تو خدا نے اسحاق سے بھی کلام کیا کہ میں تیری اولاد کو، میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا ہوں، میں تیری اولاد کو بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا۔ اور پھر یعقوب سے خدا نے یہ وعدہ کیا کہ میں تیری اولاد کو بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا اور کثرت کی برکت دوں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں خداوند جو ہے، جتنے لوگ بھی یہ سارے راست باز خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے تھے، خداوند نے ان کو کثرت کی برکت دی، اور خداوند نے ان سب کو آسمانی اور زمینی برکتوں سے آسودہ کیا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی حضوری کو ایک بار پھر محسوس کریں۔ خدا باپ، ہم آج کی عبادت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، حسین لمحات کے لیے جو تیری حضوری میں گزرے، ہم دل کی گہرائی سے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرے سارے کلام کے، اس راست بازی کے کلام کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں جو تو نے اس کلام کو، خدا باپ، تیرے بیٹے بیٹیوں نے اس کلام کو سنا، جتنے بھی خدا باپ جنہوں نے اس کلام کو سنا تو ان کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دینا، اور خدا تیرا کلام، یہ خدا تیرا کلام ان کی زندگیوں میں 100 کا 100 گنا پھل ہے، اور یہ تیرے کلام کے وسیلہ سے زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اور ہم تیرے خادم کے لیے، تیری خادمہ کے لیے، اس پورے گھرانے پہ ہم تیری برکت مانگتے ہیں، تمام کلیسیا پہ، عالمگیر کلیسیوں پہ، تیرے تمام خادمین پہ ہم تیری برکت مانگتے ہیں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔